بہاولپور سے پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی خودکشی کرنے والا نیک و پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو لیکن کیا وہ جہنمی ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودکشی کرنا حرام ہے، چاہے کوئی نیکوکار ہو چاہے کوئی بدکار ہو، کسی طرح کا بھی ہو۔ جو غلط کام ہے وہ نیکوکار کے لیے بھی ویسا ہے، گناہ گار کے لیے بھی ویسا ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی نیکوکار تھا تو اس نے کوئی ایسا معاملہ کر لیا، یہ کوئی عذر نہیں ہے اور دلیل شرعی نہیں بنتی۔ یاد رکھیں کہ ہم اور ہمارا جسم، ہم تمام کے تمام اپنے خود مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم عطا فرمایا ہے اور اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے، اس لیے اپنے جسم کی حفاظت کریں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی چلائیں۔ کسی بندے نے اگر اللہ نہ کرے کوئی خودکشی کر لی تو ایسی صورتحال کے اندر وہ حرام موت دنیا سے گیا۔ ہم اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کوئی فلاں کا بیٹا تھا، فلاں کا عزیز تھا، فلاں کا رشتہ دار تھا، فلاں کوئی بہت پڑھا لکھا تھا، فلاں ان پڑھ تھا، فلاں گناہ گار تھا، فلاں نیکوکار تھا۔ جو گناہ ہے وہ سب کے لیے گناہ ہوتا ہے، جو نیکی ہے وہ سب کے لیے عمومی طور پہ نیکی ہوتی ہے۔ خودکشی کرنے والا یاد رکھیں قیامت تک اسی عذاب کے اندر گرفتار رہتا ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ جو بندہ خودکشی کر کے دنیا سے چلا جائے، اللہ نہ کرے ایسا کوئی جائے دنیا سے، تو اس کی نماز جنازہ یہ عام لوگ پڑھ لیں، لیکن خاص لوگ جو مقتدا ہیں، جن کی لوگ اتباع کرتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں، جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جن کی بات مانی جاتی ہے، شریف و نفس بندے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ تاکہ لوگوں کو نا ایک طرح سے خوف ہو، ڈر ہو کہ ہم اگر ایسی موت دنیا سے جائیں گے تو ہمارا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کو اس گناہ سے روکنے کے لیے زجر و توبیح کے طور پر یہ معاملہ کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور اس کی وجہ بھی یہ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ اگر نماز جنازہ ادا فرما دیں تو پھر تو یہ دلیل بن جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کچھ صحابہ نے ایسا معاملہ کرنے والے کی نماز جنازہ بہرحال پڑھی۔ اس لیے تمام تر چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور وہ بندہ جس نے اس کو حلال سمجھ کے کیا وہ ابدی طور پر جہنم کے اندر جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا عذر اس کے پیش نظر تھا، پھر بھی کام تو غلط ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ راز کی بات ہے۔ ہمارے لیے وہی چیز ہے کہ ہم کسی کے دل کو نہیں جانتے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ ہم نے کسی سے ظاہری معاملات جو دیکھے اس کے اوپر حکم شرع ویسا لگا دیں گے۔ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ کیا عذر تھا۔ کوئی اگر پریشانی بھی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے صبر کریں، اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو دور فرمائے۔ مفتی صاحب، اسی سے متعلق اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آدھے لوگ کہہ رہے ہو اس نے خودکشی کی ہے اور آدھے کہہ رہے ہو نہیں اچانک سے اسے گولی لگ گئی اور یہ مر گیا، تو کیا اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ پھر دیکھیں، جب آپ کے پاس خبر صادق موجود نہیں تو اچھا گمان کرتے ہوئے آپ اس کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کریں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے تو اس کے اوپر احکامات جاری کرنے، ورنہ اچھا گمان کرتے ہوئے جب آپ کو اس کے بارے میں حتی الامکان کوئی پتہ نہیں تھا تو ایسی صورتحال کے اندر اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں، اس کے لیے دعا بھی کر دیں، لیکن جب یقین ہو جائے تو پھر ایسا معاملہ نہ کریں۔ جی مفتی صاحب، مرزا اسلم ملتان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے اپنے مرنے کی دعا کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنے لیے دعا میں موت مانگنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا اچھی کرنی چاہیے، غلط دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے مرنے کی دعا کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر دعا کرنا ہی مقصود ہو، موت کی تمنا کرنا مقصود ہو تو یہ بھی موت کی تمنا نہیں ہوگی۔ دعا کریں مولا کریم جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، اور جب ہمارا دنیا سے جانا بہتر ہو تو ہمارے لیے کوئی ایسے اسباب پیدا فرما دے۔ پھر بھی یہ خواہش کرنا کہ یا اللہ ہمیں موت عطا فرما دی، غلط بات ہے۔ موت کی تمنا اگر کوئی کر رہا ہے، مرنے کی دعا کر رہا ہے تو اس کے جواب میں آمین نہ کہیں، بلکہ اس کو اچھی دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تیری مشکلات کو سہل فرمائے۔ ظاہر چھوٹی چھوٹی پریشانیاں لے کر ہم بیٹھے رہتے ہیں، اور اس میں بھی یہ دین سے دوری کے باعث ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ دین کے قریب ہوں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات پڑھ کے دیکھیں، کتنے مصائب و آلام انہوں نے برداشت کیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ لوگوں نے کتنا آپ کو تنگ کیا، کتنا لوگوں نے ستایا، کتنی تکلیفیں دیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلے میں ان کو دعائیں دی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر تھوڑی بہت پریشانی آ جائے تو اس پر
صبر کریں، موت کی تمنا نہ کریں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو اس کو بہرحال اچھی دعا دے دیں۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ایک بہن جھنگ سے پوچھتی ہیں کہ جب غسل واجب ہو جائے تو کیا غسل میں تاخیر کرنا گناہ کے زمرے میں آئے گا، یا صورتحال کے پیش نظر اس میں تاخیر کی گنجائش نکلتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی کے اوپر غسل واجب ہو جائے تو فی الفور ہی اس کو ادا کرنا بہتر ہے۔ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے اور تاخیر اتنی کی کہ ایک نماز کا وقت نکل گیا تو کبیرہ گناہ کے ارتکاب کے اندر آئے گا۔ مثال کے طور پر کوئی خاتون حیض و نفاس سے پاک ہوئی اور ایک نماز کا وقت گزرنے سے پہلے پہلے اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ اسی طرح میاں بیوی والے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی فی الفور غسل کو کر لینا چاہیے، اور اتنی تاخیر کرنا کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر کے اندر جنبی ہو، حالت جنابت کے اندر کوئی ہو، وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے جب غسل واجب ہو جائے تو پہلی ہی فرصت میں اس کو کر لینا چاہیے۔ کوئی مثال کے طور پہ کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں، وہاں کا پانی بڑا جناب سرد ہے، آپ کے پاس کوئی گیزر کا انتظام بھی نہیں ہے، تو فی الفور ادا اگر نہیں کرتے تو کم از کم اتنا ضرور کریں، ہاتھوں کو دھو لیں، وضو کر لیں، غرارے کر لیں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا لیں، باقی جو اعضاء وضو کے اندر دھوتے ہیں اتنا آپ وضو کر لیں، اور اس کے بعد اگر کچھ دیر آرام کرنا ہے کر لیں، اور پہلی ہی فرصت میں۔ لیکن پھر یاد رکھیے گا کہ ایک نماز کا وقت گزرنے سے پہلے پہلے آپ کو غسل کرنا لازم ہے۔ تاخیر کریں گے گناہ کا ارتکاب بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری بھی ہوگی، اس لیے فی الفور اس کو ادا کر لینا چاہیے، لیکن اتنی تاخیر کرنا گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن آدمی برف والے علاقے میں موجود ہے تو گرم پانی بھی نہیں مل رہا، تو اس صورت میں وہ تیمم کر کے نماز ایک پڑھ لے، پھر دوسری نماز کا انتظار کر لے اور بعد میں غسل کر لے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی بندہ اتنا کمزور تھا، مثال کے طور پر کسی کی بیماری بڑھنے کا خدشہ تھا اور اتنی بیماری تھی کہ موت واقع ہو سکتی ہے یا بیماری کی شدت کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ پانی استعمال کرنے سے معذور ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی پانی پر قدرت ہوگی اب اس کو غسل کرنا لازم ہو جائے گا۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ آپ سب دیکھنے والے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے خوب مطمئن ہو جاتے ہوں گے۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کسی بھی دینی اور شرعی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں۔ آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور سب دیکھنے والوں سے یہ بھی گزارش ہے واٹس ایپ پر لکھ کر SMS کریں یا وائس نوٹ کے ذریعے ہمیں اپنا پیغام بھیجیں، کالز نہ کریں۔ آپ کے سارے مسائل کا شرعی حل ہم آپ کو بتائیں گے اور پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل کیا جائے گا۔ اگر آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔